مدینہ منورہ میں جب اسلام تیزی سے پھیلنے لگا تو مکہ کے مشرکین کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ غزوہ احد کے بعد بھی وہ مسلمانوں سے بدلہ لینے کے ارادے رکھتے تھے۔ اس دوران مدینہ کے یہودی قبائل میں سے بنو نذیر کو بھی نکال دیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے مسلمانوں سے کیے گئے معاہدے توڑ دیے تھے۔ یہی بنو نذیر کے سردار حیی بن اخطب مکہ گئے اور قریش کے سرداروں کو مسلمانوں کے خلاف جنگ پر اکسا دیا۔ ان کے ساتھ بنو قریظہ اور دوسرے عرب قبائل بھی شامل ہو گئے۔ یوں تقریباً 10,000 کا لشکر مدینہ پر چڑھ دوڑا، اس لیے اسے غزوہ احزاب یعنی مختلف گروہوں کی جنگ بھی کہا جاتا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ دشمن کا اتنا بڑا لشکر مدینہ کی طرف بڑھ رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور مشورہ فرمایا۔ اس وقت حضرت سلمان نے عرض کیا، اس سے زیادہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے ملک فارس میں جب دشمن کا سامنا کرتے ہیں تو شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں تاکہ دشمن اندر نہ آ سکے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی منصوبے کو منظور فرمایا۔ مدینہ کے شمالی جانب سے دشمن کے آنے کا امکان تھا، اس لیے وہاں خندق کھودی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کی کھدائی میں حصہ لیتے، پتھر اٹھاتے، مٹی صاف کرتے اور صحابہ کے ساتھ مل کر محنت کرتے۔ ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے، جب تک زندہ ہیں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تقریباً 23 دن تک کفار قریش اور ان کے اتحادیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیے رکھا، لیکن خندق کے باعث وہ اندر داخل نہ ہو سکے۔ جب کبھی وہ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمانوں کے تیر انداز اور مجاہدین ان پر حملہ کر دیتے۔ اسی دوران مشہور پہلوان امرو بن عبدود خندق پھلانگ کر اندر آ گیا اور مسلمانوں کو للکارا۔ حضرت علی بن ابی آگے بڑھے اور مقابلے میں اسے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے حوصلے کو بلند کرنے کا سبب بنا۔ اس مشکل گھڑی میں کچھ منافقین نے کمزوری دکھائی، وہ کہتے تھے، اس سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بڑے بڑے وعدے سناتے تھے، مگر اب ہم تو موت کے دہانے پر ہیں۔ لیکن سچے مومنوں نے کہا، اس سے زیادہ یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا تھا، اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ دشمنوں نے بنو قریظہ، مدینہ کے ایک یہودی قبیلے، کو مسلمانوں کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ یہ مدینہ کے اندرونی حصے میں رہتے تھے۔ ان کی غداری سے مسلمانوں کو دو طرفہ خطرہ لاحق ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و صبر سے معاملہ سنبھالا۔ جب حالات بہت سخت ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ، کتاب کے نازل کرنے والے، جلد حساب لینے والے، ان گروہوں کو شکست دے، انہیں ہلا کر رکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے تیز آندھی اور طوفان بھیجا، کفار کے خیمے اکھڑ گئے، آگ بجھ گئی، اونٹ بھاگ گئے اور ان کے دلوں میں خوف بھر گیا۔ آخر وہ بدل ہو کر مدینہ سے واپس چلے گئے۔ اللہ نے کافروں کو ان کے غصے سمیت واپس لوٹا دیا، وہ کچھ حاصل نہ کر سکے۔ یہ جنگ 5 ہجری میں پیش آئی اور اس میں مسلمانوں کو کوئی بڑا جانی نقصان نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسلام کی حفاظت فرمائی۔ 1. مشکل وقت میں ایمان اور اتحاد سب سے بڑی طاقت ہیں۔ 2. اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کی مدد فرماتا ہے۔ 3. جنگ خندق ہمیں صبر، تدبیر اور توکل کا درس دیتی ہے۔ 4. منافقت اور غداری انجام بد تک پہنچاتی ہے۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں تک بھی اسلامی تاریخ کے یہ سبق آموز واقعات ضرور پہنچائیں۔